ویلکم بیک ناظرین. بس میں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتی ہوں جس کا نام ہے فوائد قرآن. ناظرین محترم، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں یہ قرآن ہے، پس اسے چاہو کہ وہ تم سے بولے. اس حال میں ہرگز قرآن نبی اور ائمہ معصوم کی تفسیر کے بغیر نہیں بولے گا، بلکہ تمہیں اس کی معرفت سے آگاہ کر دے گا. خبردار، اس میں آئندہ کا علم بھی ہے اور ماضی کی باتیں بھی ہیں. اس میں تمہارے امراض کی دوا بھی ہے اور تمہارے مسائل کا حل بھی ہے. بے شک ناظرین، ائمہ معصومین ہی قرآن کے علوم کے امین ہیں، تو چنانچہ معصومین کی باتیں قرآن کی باتیں ہیں. تو جی سسٹر، آپ کون سی آج سورہ لے کر آئیں گے جس کی تفسیر ہمیں آپ بیان کریں گے؟ صدف، آج جو قرآن کی آیت سورہ جو ہے ہماری پروگرام کی زینت بن رہی ہے وہ رحمتوں سے بھرپور سورہ رحمان ہے، جو خدا کی رحمت کا ایک نادر نمونہ ہے. سبحان اللہ. تو سورہ رحمان جو ہے اس میں نعمتوں کا ذکر ہے، جنتیوں کا ذکر ہے. یہ وہ عظیم سورہ ہے کہ جو انسان کی زندگی میں جو ہے انقلاب برپا کر دے. بے شک. ویسے تو قرآن مجموعہ ہے ایسی ہدایتوں کا کہ اگر غور کریں تو انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، ہدایت پا سکتا ہے، اور اسی لیے قرآن کو جو ہے دلوں کا نور کہا گیا ہے. رحمان کے معنی ہے بے انتہا رحم کرنے والا. بے شک. الرحمن جو کہ اللہ کی صفت ہے. اگر اس سورے کو پورے دل اور یقین کے ساتھ پڑھیں تو دلوں میں جو ہے اس کی رحمانیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے صدقے میں جو ہے نور اور ہدایت کے چشمے جاری ہوتے ہیں. بے شک. یہ سورہ جو ہے وہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں آپ کے پر نازل ہوئی. اس میں 78 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی تو سب نے بڑی خاموشی کے ساتھ اس کو سنا. اس پر رسول اکرم نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات ہیں کہ جنہوں نے جب اس سورہ کی تلاوت سنی تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں ٹھکرا سکتے. اے مالک، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی سورہ رحمان کو پڑھے وہ اس تاکید کے ساتھ پڑھے کہ ہر اس آیت پر جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں پر ضرور پڑھے کہ اے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے ہدایت پر عمل کر سکیں. بے شک. اس بات کو اس آیت سورہ میں 31 بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. یہ ایک بہت مختصر سا سورہ ہے مگر اس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ تفصیل سے ہے. ویسے تو سورہ واقع میں بھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، لیکن تفصیل کے اعتبار سے اس سورہ میں نعمتوں کا تذکرہ جو ہے وہ مفصل طریقے سے بیان ہے اور اس کے ساتھ ہی بالکل مختصر طریقے سے جہنم کا ذکر بھی ہے. اور اس کی تفصیلات اس کی فضیلت کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے واسطے ایک عروس ہے اور قرآن کریم کی جو عروس سورہ ہے وہ سورہ ہے رحمان. اور حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سورہ رحمان کا پڑھنا جو ہے قیامت کے روز یہ سورہ اپنے پروردگار کے روبرو خوبصورت آدمی کی شکل میں آئے گی اور جو کہ مقام زیادہ قریب ہوگا پروردگار کے وہاں پہ کھڑی ہوگی اور کہتے ہیں کہ اس کو ایسا مرتبہ حاصل ہوا ہوگا کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ہوا ہوگا. اور پھر خدا تعالیٰ خطاب کرے گا اس سورہ کو کہ کون کون آدمی دنیا میں تمہاری تلاوت کیا کرتے تھے. تو وہ سورہ جواب میں کہے گی کہ فلاں فلاں شخص میری تلاوت کیا کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ اس کے کہنے پر ان لوگوں کے چہروں کو روشن اور نورانی کرے گا اور کہے گا
کہ جس کو تم دوست رکھتے ہو اس کی شفاعت کرو، اور جس کو چاہیں گے وہ شفاعت کریں گے، اور جس کے وہ شفیع ہوں گے اس کو خدا فرمائے گا میرے بہشت میں ساکن ہو، کہ جو کچھ تیری آرزو اور خواہش ہے وہ سب وہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جو اس سورہ کو پڑھے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس سورہ کو پڑھے اور پھر بعد میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ بات کہے لا بے شیئن من الائک رب اکذب، تو اگر وہ رات میں پڑھے گا تو شہید، اور اگر دن کو پڑھے گا تو پھر وہ شہید کہلائے گا۔ اور جمعے کے روز جو ہے سورہ رحمان کے پڑھنے کی جو ہے خاص طور پر بہت تاکید، اور اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ثواب لکھا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے بتا دیا کہ اس قرآن کو جو ہے اس نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا، اور اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو جواب دے رہا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن انہوں نے کسی بشر سے سیکھا ہے، تو اس کے جواب میں اس سورہ کی پہلی آیت میں اس چیز کا جو ہے وہ یقین دلایا گیا ہے کہ یہ کسی بشر کا نہیں بلکہ کلام الہی ہے جو خاتم المرسلین پر نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کی آیتوں میں پھر انسان کی پیدائش، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی فراہمی، پھر ذکر ہے ترازو کا، اس میزان عمل کی یاد دلائی گئی ہے کہ جس طرح سے آج ترازو میں چیزوں کو تول کر تم دے رہے ہو، کل تمہارا نامہ اعمال جو ہے وہ کھلا ہوگا، اور اس طرح سے تمہاری نیکیاں اور گناہ جو ہے وہ تولے جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا۔ اور اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی لیکن پورے خلوص نیت کے ساتھ سے، تو اس چھوٹی سی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ پہاڑ کی طرح بلند و بالا کر دے گا، اور وہ آپ کے نام اعمال میں آپ کے جو نام اعمال کو ہے وہ وزنی کر دے گا۔ بے شک۔ اور یہ وہی پروردگار ہے جس نے ہماری بھوک کے لیے غذا پہنچائی، ہماری پرورش کا سامان کیا، یہ دنیا خوبصورت بنائی زیبائش آرائش کر کے، اور اس کی کس نعمتوں کو ٹھکراؤ گے کہ جس رب نے اتنے احسانات کیے اس کی نافرمانی کس منہ سے کرو گے، کیسے ناشکرے بنو گے۔ یعنی انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بے شک ہماری ہر سانس پر اس رحیم و کریم نے اپنی نعمتوں کے دروا کیے ہیں، پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یعنی اس کی رحمتوں اور نعمتوں کو ہم انکار کرتے ہیں، اسی لیے ہم گناہ سے جو ہے وہ آشکار ہوتے ہیں، اور ہم سے گناہ جو ہے وہ سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ جو خدا کا ناشکرہ ہوگا، اس کی نعمتوں کی جو ہے اس کو انکار کرے گا، وہی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور اس لیے جب گناہ کا کوئی ارادہ اس کے دل میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں اور برکتوں کو یاد کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے دل میں اس گناہ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے کی آیتوں میں فرمایا کہ اس نے اس نظام کائنات اور حیات انسانی کو بڑے منظم طریقے سے پیدا کیا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر بے مثال ہے، اور اس رب کائنات نے انسان کو سلسال یعنی سخت مٹی سے جو آواز پیدا کرتی ہے اس سے بنایا، اور پھر اس پر اپنی نعمتوں کے در جو ہے وہ وسیع سے وسیع کرتا چلا گیا۔ بے شک۔ اور پھر اس کی ہی یہ قدرت ہے کہ زمین میں بے شک دونوں پانی موجود ہے، میٹھا پانی بھی موجود ہے اور نمکین پانی بھی، لیکن وہ اپنے کرم سے ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ اگر اس کی نعمتوں کو شمار کیا جائے تو اس کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، لیکن جنہوں نے اپنے دل، ذہن، خیالات اور عمل کو پاکیزگی بخشی وہ جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغات ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو مثال دی گئی ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے دی گئی ہے،
ورنہ جنت کی کسی بھی نعمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. انسانی شعور اس کی سوچ کے دائرے سے باہر ہے کہ وہاں کی نعمتیں، وہاں کے ذائقے، وہاں کے عیش و آرام کس طرح کے ہوں گے. سبحان اللہ. کیونکہ دنیا کے پھل، دنیا کی نعمتیں، ان کے ذائقے وہاں کے پھلوں، وہاں کی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پھر فرمایا کہ وہاں پر ان کو وہ حوریں ملیں گی کہ جو کہ خیموں میں چھپی ہوں گی. یعنی یہاں پر با پردہ اور باحیا عورتوں کا ذکر ہے. اس میں یہ بھی تاکید ہے نوجوانوں کے لیے کہ جب وہ نکاح کا وقت آئے تو وہ کس طرح کی عورتوں کا انتخاب کریں. کیونکہ عورتوں کا انتخاب عموماً یا تو 3 چیزوں کی وجہ سے، یا تو اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، یا خاندان کے جاہ حشم کی وجہ سے. مگر رسول نے فرما دیا کہ ان باتوں کے بجائے اگر نوجوان نکاح کے وقت اس بات پر زیادہ غور دیں اور اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان کی شریک حیات جو ہو وہ دیندار ہو، نیک ہو اور صالح ہو. کیونکہ بالفرض اگر کوئی شخص کسی عورت سے کسی مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کو ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیتا ہے. عورت کا انتخاب اس کی نیکی، پاکیزگی اور یہ دیکھ کر کرنی چاہیے کہ وہ کتنی دیندار ہے. کیونکہ رسول نے فرمایا کہ پوری دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایک مرد کے لیے اس کی نیک اور صالح بیوی ہے. سبحان اللہ. تو عورتوں کا یہ درجہ ہے. اس سورہ میں جہنم کا بھی ذکر ہے. یہ دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ صرف رب العالمین کی ہے. ہر لمحہ اس کی شان، اس کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے. کہیں وہ کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو موت دی جا رہی ہے، کسی کو روزی مل رہی ہے، کسی کو صحت، کسی کو بیماری. اور پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم قدرت رکھتے ہو، اگر تم طاقت رکھتے ہو، اگر تم میں اتنی جرت ہے تو میری سلطنت سے نکل جاؤ. لیکن جہاں بھی تم جاؤ گے تم میری سلطنت کے دائرے میں ہی رہو گے، اس سے بھاگنا تمہارے لیے ناممکن ہے. اور پھر قیامت کے روز تم قبروں سے جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا. تم بے بس ہوگے، مقابلہ نہیں کر سکو گے. اس دن آسمان پھٹ جائے گا. لیکن جب دوسری سور پھونکی جائے گی قیامت کے دن تو سب دوبارہ سے زندہ ہوں گے اور آسمان کو بھی پھر دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا. لیکن اس دن وہ انگارے کی طرح سرخ ہوگا. اس دن جنوں ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوالات نہیں ہوں گے. ان کی پیشانیوں پر ان کے نامہ اعمال لکھا ہوا ہوگا اور چہرے جو ہے گواہی دے رہے ہوں گے کہ وہ کتنے گناہگار تھے اور کتنے اللہ کے نافرمان تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے احتساب کا عمل ہوگا اور ان کو اس کے مطابق جزا و سزا ملے گی. جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس سورہ میں جہنم کا ذکر جو ہے بہت مختصر طور پر کیا گیا ہے. کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے، اس نے اپنا در کھلا رکھا ہے کہ آؤ توبہ کرو اور میرے فرما بردار بنو. سبحان اللہ. اور اس سورہ میں جس شان سے اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اور پھر سوال کیا جا رہا ہے بندوں سے، اپنے انسانوں سے کہ تم کس طرح سے ان نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو. بے شک. اگر قدرت رکھتے ہو تو جھٹلاؤ، انکار کرو یا پھر اس کی سلطنت سے باہر چلے جاؤ. کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ سوال اللہ نے 31 بار اس سورہ میں اپنے جن و ان سے دہرایا ہے. اللہ اکبر. اور بس آخر میں خدا تعالیٰ سے یہی دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ہر لمحہ اپنا شکر گزار، مطیع اور عاجز بندوں میں شمار کرے اور ہمارے دلوں میں اتنی پاکیزگی، اتنا نور بھر دے کہ یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بن جائیں. بے شک. آمین ثم آمین. الہی آمین. بہت شکریہ سسٹر آپ کا. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے سیگمنٹ 3 کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن. ناظرین، ہم کو ہر نعمت کی جو ہے حفاظت کرنی ہوتی ہے. اسی طرح صحت بھی ہمیں جو ہے اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے. اگر اچھی صحت ہے تو خدا کا بہت شکر ادا کریں کیونکہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے. ہم اپنی اس نعمت کی کس طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں؟ اپنی غذا کے ذریعے. آپ بحیثیت خواتین ہونے کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے ایسی غذا منتخب کریں
جو آپ کے خاندان کے لیے بہترین ہو. تو اس کی مدد کے لیے میں جانا چاہوں گی اپنی بہت ہی پیاری سی سسٹر نگہت کے پاس, اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کون سی بہترین غذا لے کر آئی ہیں. جی سسٹر نگہت.